بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نظیر بھٹو 1988 میں وزیر اعظم بنی تو پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کے خلاف پروپیگنڈا کا جواب دینے کے لیے پیپلز میڈیا سیل بنایا گیا۔ شیخ رفیق احمد، جہانگیر بدر اور سلمان تاثیر کی تجویز پر حسن نثار کو پیپلز میڈیا سیل کا سربراہ بنایا گیا۔ سیل کے اخراجات کا ماہانہ تخمینہ 18 لاکھ روپے تھا۔ بی بی نے فیصلہ کیا کہ یہ اخراجات کسی حکومتی وزارت کے فنڈ یا وزیر اعظم کے خصوصی فنڈ سے نہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے وسائل سے پورے کیے جائیں گے۔ یوں 20 ماہ تک محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہدایت پر پارٹی فنڈ سے سلمان تاثیر ہر ماہ حسن نثار کو 18 لاکھ روپے فراہم کرتے رہے۔ پیپلز میڈیا سیل کے معاونین میں ان صحافیوں کو شامل کیا گیا جو ضیاء رجیم اور رجعت پسند ٹولے کے مقابلہ میں عوام دوست صحافی کی شناخت رکھتے تھے۔ حسن نثار 1988 سے 1990 کے درمیان ماہنامہ زنجیر لاہور کے ایڈیٹر رہے۔ اگست 1990 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے پر محترمہ بے نظیر بھٹو لاہور آئیں۔ سینیٹر گلزار خان کے گھر پر ان کی صحافیوں سے ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ معمول کی پریس بریفنگ ختم ہونے کے بعد کھانے کی میز پر محترمہ بے نظیر بھٹو نے منی بھائی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے حسن نثار کی سربراہی میں جو میڈیا سیل بنایا تھا، ان بھائیوں اور ساتھیوں کی خدمت بھی کی، لیکن آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کی مخالف قوتوں کے بیہودہ الزامات کا اس طور پر جواب نہیں دیا جو پیپلز میڈیا سیل کے ارکان کا فرض بنتا تھا۔ محترمہ کی اس بات پر ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر میں نے پہل کرتے ہوئے کہا، بی بی اولاً تو ہم نے کسی سے پچھلے 20 ماہ کے دوران کوئی پیسہ نہیں لیا، اور جو بھی شخص اس ادائیگی کا دعوے دار ہے اسے سامنے بٹھا کر بات کی جائے۔ ثانیاً یہ کہ ہم کارکن صحافی ہیں، ضیاء الحق رجیم اور رجعت پسند سیاسی قوتوں کے مقابلہ میں ترقی پسند عوام دوست پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے رہے اور کریں گے۔ اس موقع پر میں نے نجات دلایا کہ اپریل 1999 میں جب انہوں نے ایم آر ڈی کی جماعتوں کے کچھ کارکنوں کو ضیاء مارشل لا دور میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے صحافیوں کو اسلام آباد بلایا اور ان کی معاونت کی، تب بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم آر ڈی کی مارشل لا مخالف جدوجہد کی اپنی بساط کے مطابق حمایت کے کسی منفعت کے لیے نہیں، جمہوریت کی بحالی کے لیے کی تھی۔ اس لیے آپ اس وقت جو معاونت کرنا چاہتی ہیں، میں خود کو اس کا حقدار نہیں سمجھتا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت موجود افراد کے سامنے میری بات کی تائید کی اور انہوں نے منو بھائی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے جہانگیر بدر سے کہا، حسن نثار کو بلاؤ۔ لگ بھگ 1 گھنٹہ بعد حسن نثار سینیٹر گلزار خان کی اقامت گاہ پر پہنچے اور جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے ہم سب کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس کے آتے ہی محترمہ نے اپنے بیگ سے 2 کاغذ نکال کر میز پر رکھے۔ ایک پر پیپلز میڈیا سیل کے معاونین کے نام لکھے تھے، دوسرے پر 20 ماہ کی ماہانہ ادائیگی کی تفصیل۔ پھر انہوں نے حسن نثار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں یہ فہرست دیے تھے کہ یہ ساتھی پیپلز میڈیا سیل میں معاونت کر رہے ہیں اور انہیں ماہانہ بنیاد پر یہ اعزاز دیا جا رہا ہے، لیکن منو بھائی اور حیدر سید تو تردید کر رہے ہیں کسی قسم کی کوئی رقم پیپلز میڈیا سیل سے لینے کی۔ دوسرے لوگ بھی تردید کرتے ہیں۔ آپ نے پیسہ لیا تو کہاں گیا اگر ان دوستوں کو نہیں دیا گیا؟ محترمہ نے جہانگیر بدر اور شیخ رفیق احمد سے شکوہ کیا کہ آپ لوگوں نے کس آدمی کو پیپلز میڈیا سیل کا انچارج بنایا اور یہ سب کیا ہے؟ حسن نثار سے ہم نے کہا کہ آپ نے کیوں اس فہرست میں ہمارا نام لکھا، کیوں بدنام کیا؟ بھارت اور ایک بدمزگی کے ساتھ وہ نشست ختم ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو کہہ سکتی تھی انہوں نے ان تینوں افراد سے کہا اور اس بات کی معذرت کی کہ چونکہ انہیں غلط معلومات دی گئیں اس لیے وہ شکوہ کر بیٹھی۔ اب سنیں، حسن نثار نے پیپلز میڈیا سیل والی رقم سے اپنا رسالہ 7 روزہ وعدہ نکالا، کچھ پراپرٹی خریدی اور لاہور میں اقبال ٹاؤن، الفیصل ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن سی بلاک میں دی رینگلرز کے نام 3 عالیشان بیوٹی سیلون بنائے جو سال بعد پھر فروخت کر دیے گئے۔ یہ بھی عرض کروں کہ بہلی پور والی اراضی حسن نثار کو کوڑیوں کے دام میاں شہباز شریف نے دلوائی تھی۔